سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. اب واضح ہوئی بات. سچ حقیقت یہ کیا، یعنی اسے کہتے ہیں قادر الکلام شاعر، اسے کہتے ہیں سخنور، اسے کہتے ہیں بات کو ادا کرنے کی قدرت رکھنا. کہ ایسی ڈیفینیشن دے دی، ایسی تعریف کر دی، ایسی پریبھاشا دے دی جو سب کی سمجھ میں آ جائے، جسے نہ کوئی فلاسفر چیلنج کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایک لیمین چیلنج کر سکتا ہے. کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور یہ ہم صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس طرف کہ یہ سب سے زیادہ سچ کی قید کس کے لیے ہے؟ جو حدیث پیغمبر اور حدیث آل محمد کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے لیے قید ہے. جو میں نے کہا میں نہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں، نہ گھٹانے کی نیت ہے نہ بڑھانے کی نیت، نہ گھٹانے کی کوشش نہ بڑھانے کی کوشش ممکن نہیں ہے. ہم اگر گھٹائیں یا بڑھائیں تو ہم سے وہ منصب چھن جائے، وہ حق چھن جائے. جو حضور نے کہا، جو مولا علی نے کہا، جو مولا حسین نے کہا، ہمیں اتنا ہی کہنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یہ ہے صداقت کی شرط روایت حدیث میں. اور ہمارے یہاں شاعری الگ ہے، شعراء کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی نہیں، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی. شعراء کو جھوٹ بولنے کی چھوٹ نہیں ملتی، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی. مجاز کا سہارا لے کر، تشبیہ کا سہارا لے کر، استعارے کا سہارا لے کر، پیکر تراشی کا سہارا لے کر، علامت نگاری کا سہارا لے کر، تخیل کی کار فرمائی کو کام میں لا کر، تعقل، تدبر، تفکر، نقاشی، مصوری، شاعری، یہ سب سچ کو بیان کرنے کے لیے ہیں، جھوٹ کو دلاویز بنانے کے لیے نہیں ہے. اور یاد رکھیں، بس بیان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، خدا شاہد ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وضاحتی بیان ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت کو کم یا زیادہ کوئی کرے تو پھر وہی بات ہے کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. محدثین نے، علماء محدثین نے کیا اس کی پابندی کی ہے؟ ایک پابندی یہ کی ہے کہ اولاً کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ تک پہنچیں جو الفاظ دہن معصوم سے نکلے ہیں. پہلی کوشش یہ. دوسری کوشش یہ کہ یہ دہن معصوم سے، معصوم کی زبان سے جو جملے، جو الفاظ نکلے ہیں، کوشش ہو کہ جس طرح، جس ماحول میں معصوم نے کہا تھا اسی طرح، اسی انداز سے کہا جائے. اور اسی لیے اکثر آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی کہ جب بھی عموماً ہمارے بزرگ روایت غدیر بیان کیا کرتے تھے تو وہ کیسے بیان کرتے تھے؟ صرف لفظ نہیں دہرا دیتے تھے، عموماً ممبر پہ ذرا اٹھتے تھے، ہاتھ کو بلند کرتے تھے اور پھر کہتے تھے پیغمبر نے اس طرح علی کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح کہا من کنت مولا فہذا علی مولا صلوات محمد و علیہ.